کچھ سوالات لوگوں کے ذہنوں میں ابھرتے ہیں جی شیعہ میلاد رسول اس طریقے سے کیوں نہیں مناتے؟ لیکن میلاد رسول منانے کے لیے کہتے ہیں جی شیعہ نعتیں نہیں پڑھتے. یہ جو نعت پڑھی جاتی ہے عزت والے احباب تشریف بسم اللہ جی بسم اللہ, یہ جو نعت رسول پڑھی جاتی ہے, میرا رسول کی نعت پڑھنے کے لیے جب آیا جاتا ہے تو نعت پڑھنے والا رسول کی آنکھوں کی تعریف کرتا ہے, رسول کے چہرے کی تعریف, رسول کی زلفوں کی تعریف کرتا ہے. یہ نعت رسول نہیں, یہ حمد پروردگار. واہ 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 واہ, اس میں نعت رسول کہاں سے ہے؟ رسول کی آنکھ کا خوبصورت ہونا, رسول کے چہرے, رسول کے لبائے مبارک, رسول کی زلفیں, رسول کا بدن, یہ ساری چیزیں رسول نے تو نہیں بنائی, یہ تو اللہ نے بنائی ہے. تو اس میں نعت رسول کہاں ہے؟ یہ تو حمد پروردگار ہے. اس کا مطلب ہے رسول کی شکل کی, رسول کے ظاہر کی تعریف کرنا یہ حمد پروردگار ہے. رسول کے کمال کی تعریف کرنا یہ نعت رسول. واہ 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 واہ, اس کی تعریف کی جا رہی ہے جو اللہ نے بنایا, اس کی بھی تعریف کرو جو نبی نے بنایا. کیا کہنے, واہ 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 واہ. لیکن نعتوں کے کیونکہ مفہوم کا اندازہ نہیں, میں نے اکثر یہ نعتوں کی وضاحت کی ہے کہ جب مسلمان نعت صرف پڑھیں نہیں نعت سمجھیں گے تو انہیں اہل بیت سمجھ میں آئیں گے. سونا آیا تو سج گئے نے گلیاں بازار, یہ سب نے نعت پڑھ دی. یہ نہیں بتایا کہ سونا آیا کہاں پہ تھا. رسول آئے ہیں لیکن آئے کس کے گھر میں؟ شاہ مدینہ یثرب کا والی, سارے نبی تیرے در کے سوال. یہ بات ہم کر دیں تو شاید FIR ہو جائے. سارے نبی تیرے در کے سوالی, یہ کوئی بھی نہیں بتاتا کہ وہ نبی کا در کون سا ہے. نعت رسول اصل میں کمال رسول ہے, نعت رسالت ماب اصل میں کمال رسالت ماب ہے. اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ رسول کی نعت کیا ہے تو صرف علی کا قصیدہ پڑھے. قصیدہ علی حقیقت میں نعت محمدی ہے. علی کے کمال پڑھو تاکہ پتہ چلے کہ جس کا وسیع ایسا ہے, جس کا جانشین ایسا ہے, جس کے پیچھے چلنے والا ایسا ہے, وہ خود نبی کیسا ہو. سبحان اللہ. علی کا قصیدہ پڑھو تاکہ نبی سمجھ میں آئے. ہم علی علی کرتے اس لیے ہیں تاکہ نبی سمجھ میں آئے. یہی وجہ ہے کہ میرے مولا امیر المومنین نے ساری زندگی عزت رسالت کر کے بتائی. سبحان اللہ. رسول کے سامنے بیٹھ کر نا عبد من عبید محمد, میں رسول کا عبد ہوں. آج لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ عزت رسالت جیسے آل محمد کے چاہنے والوں کے پاس ہے, شاید ہی کسی مذہب کے پاس ہو. ہم نے صرف علی علی کرنا نہیں سیکھا, ہم نے علی سے نبی بھی لیا. ہمیں علی نے بتایا ہے کہ احترام رسالت کیا ہے. 70 حدیثیں سیاستہ میں لکھی ہیں. رسول نے کہا یا علی لحمک لحمی دمک دمی, اے علی تیرا خون میرا خون, تیرا گوشت میرا گوشت. ساری زندگی نبی کہتے رہے کہ علی تو مجھ جیسا. علی نے ساری زندگی میں ایک بار بھی نہیں کہا کہ میں نبی جیسا. امیر المومنین نے بتایا کہ عزت رسالت کیا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو, خدا کہتا میں نے مبعوث کیا عرب کے جاہلوں میں اس نبی کو, ان امیین میں ایک ایسے کو اتارا جو انہیں پڑھ کے کتاب بتاتا تھا. رسول کائنات میں آئے, کائنات میں نبی کا آنا تھا. کیسر و کسرا کے فنگرے, بتوں کا ٹوٹنا, کائنات کے وجود کا بدل جانا, اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ کائنات اس کے انتظار میں تھی, جس کی وجہ سے خدا نے کائنات کو بنایا. سبحان اللہ. رسالت مآب نے پھر اپنے کردار سے بتایا کہ اسلام کیا ہے. رسول اگر 40 سال خاموش رہے تو 40 سال رسول کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ معاذ اللہ نبی نہیں تھے. 40 سال قرآن بن کے دکھایا, پھر قرآن پڑھ کے سنا. سے بتایا, اپنے کردار سے بتایا کہ قرآن کیا ہے. 40 سال خاموش رہے, ایسا خاموش رہے, کردار ایسا پیش کیا کہ جو عرب کے جاہل باپ کو باپ نہیں کہتے تھے, تیرے میرے نبی کو صادق بھی کہتے تھے. رسول نے کہا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے مان جاؤ گے؟ عرب کے قریش نے کہا کیسے نہیں مانیں گے, کہہ جو تو رہا ہے. رسول نے کہا اگر پہاڑ پہ جاؤ اور پیچھے لشکر نہ ملے پھر تمہارا عقیدہ کیا ہوگا؟ عرب کے قریش نے کہا ہمارا عقیدہ یہ ہوگا ہماری آنکھیں اندھی ہو گئی لیکن تو سچا. سبحان اللہ. ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن تو سچا. ہمارے نبی نے تو 40 سال تک اپنے کردار سے منوایا کہ اسلام کیا ہے.
آج پوری دنیا کے مسلمان سراپا احتجاج ہیں کہ کبھی ڈنمارک میں، کبھی ناروے میں، کبھی فرانس میں ہمارے نبی کی توہین ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ کہیں آپ کی کتابوں میں تو نبی کی گستاخی نہیں ہوگی. اگر آپ مسلمانوں کو، اپنے بچوں کو یہ بتائیں گے کہ ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی بنے تو یہ توہین رسالت. بے شک بے شک. اگر آپ کہیں گے کہ معاذ اللہ رسول کو آگے جبریل نے اپنے پروں میں لے کے جکڑا اور جبریل نے کہا اقرا پڑھ تو یہ توہین رسالت. بے شک. اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہمارے نبی کو پالنے والا کوئی نہیں تھا اور ایک داعیہ ہی اس نے ہمارے نبی کو پال لیا، یہ توہین رسالت. بے شک بے شک. آپ مغرب سے کسی بات کی توقع نہ کریں کہ وہ آپ کے نبی کی عزت کریں گے، وہ آپ کے نبی کا احترام آپ کی کتابوں سے پڑھیں گے. لیکن اگر نبی کی توہین پہ یوں قتل و غارت کا بازار گرم کرنا ہے تو پہلے میرے نبی کی سیرت دیکھ لیجیے. ایک مختصر سا واقعہ، کیونکہ موجودہ حالات کا تقاضا ہے کہ اس واقعے پر بہت خوب بہت خوب. ہمارے نبی کا کردار کیسا تھا. رسالت امام مکہ سے مدینہ جا چکے تھے. مکہ میں رسالت امام کے ایک شخص تھا کفار میں سے، جو رسالت امام کے بارے میں توہین امیز اشعار لکھتا تھا اور ان اشعار میں نبی کی گستاخی کرتا تھا. جب رسالت امام مدینہ آ کے آباد ہو گئے تو مدینہ آباد ہو گیا، اسلام کا تسلط قائم ہو گیا. وہی شاعر مکہ کی بارڈر، مکہ کے سرحد پہ تھا، صحابہ کو نظر آ گیا، صحابہ کرام نے انہیں گرفتار کر لیا. اسے گرفتار کر کے بوری میں بند کر کے رسول کے پاس لے گیا. دربار رسالت سجا ہوا تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم اس شخص کو گرفتار کر کے آئے ہیں جو مکہ میں آپ کی توہین کرتا تھا، گستاخی کرتا تھا. جب بوری کو کھولا گیا تو اندر سے ایک شخص کو برآمد کیا جس کے چہرے پہ موت کے اثرات نما گیا، چہرے پہ موت کی زردی تھی. رسالت امام نے اس کی طرف دیکھا، رحمت للعالمین کی زبان سے ایک جملہ نکلا. رسول نے فرمایا کوئی ہے جو اس کی گستاخ زبان کاٹے؟ واہ 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 واہ. کوئی ہے جو اس کی گستاخ زبان کاٹے؟ اتنا کہنا تھا یا تلواریں نیاموں سے پائے. لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، ہم اس کی زبان کاٹتے. جب سب کی تلواریں نکل گئی تو رسول نے فرمایا این علی، مجھے بتاؤ علی کہاں ہے. امیر المومنین کو بلایا گیا، فرمایا اس کی گستاخ زبان کاٹ. امیر المومنین نے اس کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے مسجد سے باہر لے گئے. صحابہ کا رش پیچھے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد علی اس کی زبان کاٹ دیں گے. یوں چاروں طرف صحابہ کا رش تھا، درمیان میں امیر المومنین سے لے کے کھڑے. امیر المومنین نے اپنی تلوار کے ساتھ اس کے ہاتھوں کی رسیوں کو کاٹا، اس کے پاؤں کی رسیوں کو کاٹا، اس کے ہاتھ اور پاؤں کو آزاد کیا. آزاد کرنے کے بعد جب اس کے بدن کانپ رہا تھا موت کے ڈر سے، امیر المومنین نے اس سے پوچھا کہ تیرے پاس سواری ہے؟ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. بے شک. اس نے کہا میرے پاس سواری کوئی نہیں ہے. مولا امیر المومنین نے فرمایا میں اپنا اونٹ تجھے دیتا ہوں، کچھ زیادہ را دے. واہ واہ. یہ کہنے کے بعد امیر المومنین نے فرمایا کہ پانی لایا جائے. پانی لا کے امیر المومنین سے پانی پینے کے لیے، وہ پانی پی چکا. فرمایا کچھ کھانے کے لیے چاہیے؟ اس کا صبح سے گرفتار کیا بھوکا. فرمایا سے کھانا دیا جائے. لوگ سمجھ رہے تھے یہ کھانا کھا لے گا، پانی پی لے گا تو علی اس کی زبان کاٹ دیں گے. کھانا کھلا دیا، پانی دے کے امیر المومنین نے اپنے اونٹ پہ بٹھا کے کہا جا چلا جا. سبحان اللہ. واہ. جب کہا جا چلا جا تو جب وہ اونٹ پہ بیٹھا اب اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھے آزاد کیا جا رہا. وہ بار بار کانپتے ہوئے بدن کے ساتھ مولا امیر المومنین کی طرف دیکھ کے کہہ رہا تھا میں چلا جاؤں؟ فرمایا چلا جا. میں چلا جاؤں؟ فرمایا چلا جا. جو ہی اس کا اونٹ چلا تو صحابہ کا رش پیچھا لگا. علی نے اپنی تلوار کے ساتھ صحابہ کو امیر المومنین روک دیا. صحابہ کرام سیدھے مسجد میں، یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا اس کی گستاخ زبان کاٹ. علی نے اسے آزاد کر دیا. فرمایا فیصلہ کل دربار رسالت میں ہو. رات لوگ سوئے نہیں کہ صبح کو فیصلہ دیکھے رسول علی کے بارے میں کیا کرتے. ایک طرف نبی ہے، ایک طرف علی. رسول نے فرمایا تھا گستاخ زبان کاٹ. علی نے بندے کو آزاد کیوں کیا. اگلے دن دربار رسالت سج گیا. جس نے نہیں بھی آنا تھا وہ بھی اس دن آ گیا. مسجد کھچا کچ بھر گئی کہ آج فیصلہ عدالت سے آئے گا، نبی عدل کرے گا، فیصلہ علی کے خلاف ہے. دربار رسالت کھچا کچ بھرا ہوا تھا. یوں ہی رسول ممبر پہ آئے، پیچھے سے ایک شخص کی آواز آئی یا رسول اللہ باقی باتیں بعد میں کیجیے گا، پہلے کل والا فیصلہ کیجیے. اب یہ بات ہو رہی تھی کہ باہر سے ایک شور آیا یا رسول اللہ رکیے گا. جب صحابہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا وہی جسے کل علی نے آزاد کیا، وہ سر پر سواری کو دوڑاتا ہوا آیا. اسے مسجد نبی کے باہر آ کے اپنے اونٹ کو چھوڑا، یوں دوڑتا ہوا آیا کہ سر سے امامہ اترا ہوا تھا، آواز زمین میں گری ہوئی تھی. دوڑتا ہوا باغ رسالت میں آیا، یوں صحابہ کو پیچھے کرتا کرتا سیدھا ممبر کے قریب گیا. رسول کے قدموں میں جا کے بیٹھ کے کہنے لگا مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں ساری رات سویا نہیں، میں ساری رات آپ کی شان میں قصیدے لکھتا رہا.
میں نے آپ کے اخلاق کریمیہ سے متاثر ہو کے میں نے آپ کی شان میں کچھ اشعار لکھے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو وہ اشعار سناؤں۔ رسول نے ممبر کے قریب اسے کھڑا کیا اور اس نے رسول کی نعت پڑھنی شروع کر دی۔ رسالت امام نے صحابہ سے کہا تم میں اور علی میں یہی فرق ہے، میں نے کہا تھا اس کی گستاخ زبان کاٹو، علی نے گستاخ زبان کاٹ بھی دی، محبت والی عطا بھی کر دی۔ حیدر 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 واہ واہ واہ۔ لیکن اگر آپ اپنی کتابوں میں، آپ مسلمان لٹریچر میں، سلیبس میں اپنے بچوں کو یہ پڑھائیں گے کہ معاذ اللہ رسول 40 سال تک نبی نہیں تھے اور 40 سال کے بعد نبی بنے، تو اس میں نبی کا اپنا کمال کیا ہے؟ 40 سال کے بعد تو اکثر لوگ ٹھیک ہو جاتے تھے، واہ جی واہ، 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے، 40 سال کے بعد اعلان کیا، بے شک بے شک، 40 سال خاموش رہے، اگر کہتے میں نبی ہوں تو نبوت کا گواہ لاتے کہاں سے؟ واہ جی واہ، واہ یاور بھائی توجہ فرمائیں، جی بسم اللہ۔ اگر کہتے میں رسول ہوں تو رسالت کا گواہ لاتے کہاں سے؟ کیونکہ رسول نے یہ نہیں کہنا تھا کہ میں مکے میں آ کے نبی بنا، واہ رسول نے کہنا ہے کہ میں وہاں نبی تھا، واہ جی واہ، گواہ یہاں سے نہیں چاہیے تھا، گواہ بھی وہاں سے چاہیے تھا۔ بے شک رسول کہے میں نبی ہوں، کہاں سے نبی ہوں؟ کنت نبیا آدم بین الماء والطین، بے شک، میں تب سے نبی ہوں جب آدم ابھی ماہ اور پانی کے درمیان، سبحان اللہ۔ ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا، گواہ بھی وہ چاہیے تھا جو فوراً کھڑا ہو کے کہے کنت ولیا، میں بھی اس وقت ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان۔ بے شک، 40 سال تک خاموش رہے، اگر ہم کہیں گے معاذ اللہ 40 سال کے بعد نبی بنے تو پھر آج فرانس کا عیسائی ہو، ڈنمارک کا عیسائی ہو، وہ آپ سے سوال کر دے گا کہ تم کہتے ہو تمہارا نبی 40 سال کے بعد نبی بنا، جبکہ تمہارا قرآن کہتا ہے کہ ہمارے عیسیٰ 3 دن کے نبی تھے، اور یہ بائبل سے وہ ثابت نہیں کرے گا، وہ ہمیں قرآن سے ثابت۔ بے شک بے شک، تمہارا قرآن کہتا ہے کہ جب 3 دن کے حضرت عیسیٰ سے مریم کی قوم نے پوچھا تھا یہ بچہ کہاں سے آیا، تو تمہارا قرآن کہتا ہے کہ ہمارے 3 دن کے عیسیٰ نے بول کے کہا تھا انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیہا، میں اللہ کا عبد ہوں، صاحب کتاب ہوں اور نبی بن کے آیا ہوں، آ کے نہیں بنا، واہ جعلنی نبیہ، میں نبی بن کے آیا ہوں۔ تو آج عیسائی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے عیسیٰ 3 دن کے نبی تھے، تو آپ کے رسول نے 40 سال تک نہیں بتایا کہ میں نبی ہوں، تو جو 3 دن کا نبی ہو وہ افضل یا جو 40 سال کے بعد بنے ہو؟ واہ واہ، سبحان اللہ۔ مسلمانوں کے بچوں کے پاس خاموشی کے علاوہ کچھ نہیں، وہ وہی کریں گے، پھر یہی ہو سکتا ہے کہ جہاں جواب اور دلیل نہ ہو پھر وہاں گالی اور گلوچ ہو۔ بے شک، یہ ہمیشہ ہتھیار ہے جاہل کا، جب اس کے پاس دلیل نہ رہے وہ جذبات میں آ کے، غصے میں آ کے سیکھ پا ہو جاتا۔ جب مسلمانوں کے پاس لٹریچر میں سلیبس میں اس کا جواب ہی کوئی نہیں، تو یہ کہے گا عیسائی توہین کر رہا ہے، ہمارے نبی کو کمتر کر رہا ہے، عیسیٰ سے وہ بندوق اٹھائے گا، وہ جسم کے ساتھ بم باندھے گا، وہ چرچ اڑائے گا، وہ لوگوں کو قتل کرے گا، اس لیے اس کے پاس دلیل نہیں۔ شیعہ دہشت گرد کیوں نہیں ہوتا؟ واہ، شیعوں میں خودکش حملہ آور کیوں نہیں ہوتا؟ سبحان اللہ، ہم اپنے بچوں کو علم کے ساتھ لیس کر دیتے ہیں، ہمارے بچے زیور علم کے ساتھ آراستہ ہوتے ہیں، ان کا کوئی، ہماری شیعہ مذہب کا کوئی بچہ عیسائیوں کے چرچ میں بھی جا کے بیٹھا ہو اور وہ کہے ہمارا عیسیٰ 3 دن کا نبی ہے اور مسلمانوں کا 40 سال تک نبی نہیں، وہ بچہ وہیں سے اٹھے گا اور فوراً کہے گا خاموش رہیے گا، آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ 3 دن کے نبی تھے، 13 رجب کو ہمارے مولا کعبہ میں آئے تھے، 16 رجب کو رسول کے ہاتھوں پہ آ کے 3 دن کے علی نے بول کے کہا تھا توریت سناؤں، انجیل قرآن سناؤ، 3 دن کے علی نے بول کے ثابت کر دیا تھا، عیسیٰ کے بولنے پہ فخر نہ کرنا، یہ کام تو محمد کا جانشین بھی کر لیتا، یہ کام تو جانشین مصطفیٰ بھی کر لیتا۔ بے شک بے شک، لہذا یہ اگر کہا جائے کہ معاذ اللہ عزت رسالت شیعوں کے پاس نہیں تو جتنی عزت رسالت ہمارے پاس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک جتنے بھی جھوٹے نبوت کے دعوے دار بنے واہ جی، ان میں سے کوئی بھی علی ولی اللہ نہیں پڑھتا۔ سبحان اللہ، واہ واہ، بے شک، یہ ہے تحفظ ختم نبوت۔ سبحان تحفظ اللہ۔ ختم نبوت سیمینار کے ساتھ نہیں ہوتا، واہ جی واہ، تحفظ ختم نبوت بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے نہیں ہوتا، یہ ہے تحفظ ختم نبوت۔ جاؤ جا کے گوگل پہ سرچ کر کے دیکھو جتنے نبوت کے جھوٹے دعوے دار ان میں ایک بھی علی ولی اللہ پڑھنے والا، واہ، اس لیے کہ ہم محمد رسول اللہ کے فوراً بعد کیا پڑھتے ہیں؟ علی، علی ولی اللہ۔ ہم علی ولی اللہ پڑھ کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ جب ہم علی کو نبی نہیں مانتے، واہ واہ جی واہ، اگر نبی کے بعد نبوت کی گنجائش ہوتی
تو امیر المومنین سے زیادہ کون ہے؟ واہ جی واہ تو جب ہم نے علی کو نبی نہیں مانا تو پھر ہم کسی اور کو نبی کیسے مانا؟ سبحان اللہ سبحان عقیدہ رسالت ہمارا بہتر. ہم نے قطعاً کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ معاذ اللہ 40 سال تک نبی نہیں تھے. ہم نے قطعاً کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ وہ ایک دائی کے پاس دودھ پیتے. واہ سبحان اللہ. یہ دائی والا تصور اس لیے آیا کہ اگر یہاں نہ لکھیں گے کہ حلیمہ نے پالا تو پھر کیا لکھیں گے کس نے پالا؟ کس نے پالا؟ واہ واہ جی واہ. اگر یہاں مورخ یہ فرضی تراشے ہوئے کردار نہ لکھتا تو یہاں لکھنا پڑتا کہ ابو طالب نے پالا. واہ بے شک. اگر آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمارا نبی نبیوں کا سردار ہے اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے دائی کا دودھ پیا ہے تو پھر تم سے یہودی پوچھ لے گا کہ تمہارا قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کو 1000 دائی دودھ پلانے کے لیے آئی تھی واہ جی واہ. تو تمہارا قرآن کہتا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ ہم نے حرام کر دیا تھا دائیوں کا دودھ موسیٰ پہ. واہ موسیٰ نوکر ہے میرا نبی سردار ہے. سبحان 3 دن کا موسیٰ تو جانتا ہے کس کا پینا ہے کس کا نہیں پینا. نبی جانتے ہی نہیں تھے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری واہ 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 نعرے ولایت علی ولی اللہ نعرے ولایت علی ولی اللہ نعرے حیدری. صرف یہی نہیں کہ ہم نے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صرف حضرت ابو طالب نے پالا حضرت فاطمہ بنت اسد نے واہ اور پھر ایک اور عقیدہ کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے آ کے فرشتے نے پڑھایا فرشتے نے تعلیم دی. یہ جو قرآن کی آیت ہے اقرا باسم ربک الذی خلق اس کی تفسیر میں لکھا جاتا ہے کہ یہ آیت تب آئی تھی جب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ ہمارے رسول جو تھے انہوں نے اپنے بدن میں کب کبھی محسوس کی اور فرشتہ آیا اور فرشتے نے آ کے پروں میں لے کے جکڑا اور کہا اقرا پڑھ. میں تو ہر جگہ بھی یہی کہا کرتا ہوں کہ یا مسلمان عقیدہ بدل لیں یا پھر درود تاج بدل لیں. واہ جی واہ. واہ 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 عقیدے میں کہا جاتا ہے کہ جبریل نے پڑھایا. درود تاج میں کہا جاتا ہے واللہ عاصمہ و جبریل خادمہ سبحان اللہ. واہ جی واہ. کہ جبریل تیرا نوکر ہے. نوکر کی جرت نہیں ہے کہ وہ سردار کو پڑھائے. واہ جی واہ. اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ممبر پہ یہ جملے کہنے لگا ہوں جبریل جو قرآن لے کے آتا تھا جبریل کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں کیا دینے جا رہا ہوں. واہ اگر وہ آیتوں سے پہلے واقف ہوگا تو اسے نبی سے افضل مانا جائے گا واہ جی واہ. کہ وہ نبی سے پہلے قرآن کا معلم تھا وہ نبی سے پہلے قرآن سے واقف تھا وہ امین تھا. واہ جی واہ. کیا بات. ہم جناب جبریل کے ساتھ ایک لفظ استعمال ہے جبریل امین. امین کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں امانت ہو بے شک. اور امانت دینے کا کلیہ یہ ہے کہ اس کو دی جاتی ہے جو رستے میں کھولے نا. سبحان اللہ. جبریل امین اس لیے ہیں یہ رسول سے امانت اللہ سے امانت لیتے تھے نبی کو آ کے دیتے اور اتنا سچا تھا میرا نبی اس کی زبان سے جو جاری ہوتا تھا وہ کہتا تھا یہ نہیں بول رہا میں بول رہا ہوں. سبحان اللہ. واہ جی واہ. بہت خوب ماشاء اللہ. قرآن میں کسی نبی کے نام کے ساتھ اس نے دعویٰ نہیں کیا کہ یہ نبی نہیں بولتے میں بولتا ہوں. صرف ہمارے نبی کو یہ دعویٰ کیا ہے بے شک. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا حبیب تب تک نطق ہی نہیں کرتا. واہ جی واہ. نور باز توجہ فرمائیے یہ نہیں کہا کہ میرا نبی تب تک. ہم اس کا ترجمہ یہ کر دیتے ہیں کہ اس کی آیت کا ترجمہ یہ کہ میرا نبی تب تک نہیں بولتا. بولنے کے لیے قرآن میں لفظ کلام ہے کلمہ نہیں کرتا بے شک. واہ. تکلم نہیں کرتا. یہاں تکلم کا لفظ نہیں میرا نبی نطق ہی نہیں کرتا. نطق کی نہیں. نطق کسے کہتے ہیں گفتگو میں اور نطق میں فرق ہے. میں بات کر رہا ہوں یہ کلمہ ہے یہ کلام ہے. بسم اللہ. آپ بات سنتے سنتے کہتے ہیں جس میں لفظ نہیں ہے اشارہ ہے اور اشارے میں ایک زبان استعمال ہوتی ہے یہ اسے کہتے ہیں عربی زبان میں نطق. واہ 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 کیا بات. بہت خوب. گفتگو کو کلام کہتے ہیں اور جس کا کوئی معنی نہ ہو اسے نطق کہتے ہیں. واہ. صرف اپنی زبان کو ہلانا اسے نطق کہتے ہیں. خدا کہتا میرا نبی ہوں بھی واہ جی واہ. واہ واہ. اور بعض اوقات کسی کو اٹھانے کے لیے اسے باقاعدہ بول کے نہیں اٹھایا جاتا کہ اٹھ جا نکل یہاں سے. بعض دفعہ اشارہ کیا جاتا ہے واہ. اور اس اشارے میں کوئی تھوڑا سی جذبات ہو تو جلال کا ایک لفظ یا ایک نقطہ نکلتا ہے اور اس کے ساتھ اسے اٹھا دیا جاتا ہے.
یعنی کہ خدا قرآن میں کہتا میرا نبی اگر کسی کو اشارے سے بھی اٹھائے واہ واہ تو نبی نے نہیں اٹھایا، اللہ نے اٹھایا۔ یہ میرا حبیب نہیں بولتا، یہ میں بولتا ہوں۔ وما رمیت اذ رمیت لیکن اللہ رما، یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی، یہ میں نے پھینکی۔ سبحان اللہ۔ یاد اللہ فوق ایدیہم، ان بندوں نے بیعت تیرے ہاتھ میں نہیں کی، میرے ہاتھ میں کی۔ بولا رسول تھا، اللہ نے کہا میں بولا۔ رسول نے پھینکے، خدا نے کہا میں نے پھینکے۔ بیعت نبی نے کروائی، خدا نے کہا میں نے کروائی۔ پھر خم غدیر میں جو علی کا ہاتھ بلند ہے، یہ نبی نے بلند نہیں کیا۔ واہ واہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو جبریل نے آ کے کہا اقرا پڑھ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان پڑھ تھے، پڑھنا جانتے تھے تو انہیں کہا پڑھ۔ سبحان اللہ۔ اے مصطفیٰ آپ پڑھیے، آپ انہیں تعلیم دیجئے، آپ انہیں علم دیجئے۔ رسالت آپ نے اور ایک جاہلانہ سوچ پائی جاتی ہے، اور یقین کیجئے کہ یہ بہت اہم ناموں کی زبان سے میں نے یہ لفظ سنے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارا رسول مکے اور مدینے کے کسی سکول سے نہیں پڑھا تھا۔ جاہلو یہاں کا ہوتا تو یہاں پڑھتا۔ اب مجھے یہاں پہ کوئی بندہ ٹائٹل دے دے دی یہ تو بالکل ہی نہیں جانتے، یہ تو جاہل ہے۔ کیوں؟ انہیں ہم نے کبھی آج تک برطانیہ کسی سکول میں پڑھتے دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، واہ جی واہ۔ تو جب میں یہاں رہتا ہی نہیں، اگر میری ایجوکیشن دیکھنی ہے تو میرے شہر میں جا کے پوچھو کہ میں کس سکول میں پڑھا ہوں، کس کالج میں پڑھا ہوں۔ نبی کو مکے اور مدینے کے سکولوں میں تلاش نہ کرو، بے شک۔ نبی کا گھر یہاں ہو تو دیکھا جائے کہ کہاں سے پڑھا ہے۔ واہ واہ نبی کی نعت لکھی جاتی، نبی کی آنکھیں ایسی، نبی کا چہرہ ایسا۔ یہ نعت نبی نہیں ہے، یہ حمد پروردگار۔ بے شک۔ اگر نعت نبی چہرے پہ دیکھنی ہے تو پھر بھی معصوم سے پوچھو۔ معصوم فرماتے کائنات کی رحمتیں اکٹھی کی تو ہمارے نبی کا سر بنایا۔ واہ واہ معصوم سے بتانے لگا ہوں ہمارے نبی کا جو نعت میں پڑھا جاتا ہے نا، ربیع الاول میں مسلمانوں نے نعتیں پڑھی ہیں، میرے نبی کی سونے دی اکھیاں انج دیاں، سونے دا مکھڑا انج دا۔ آؤ معصوم سے پوچھیں کہ رسول کا مکھڑا کیسا تھا، رسول کی آنکھیں کیسی تھی۔ معصوم فرماتے خلق الانبیاء من العرق جبین، ہمارے جد کے ماتھے کا پسینہ لیا تو انبیاء بنا دیا۔ خلق اللوح والقلم من العرق یدین، ہمارے نبی کے ہاتھوں کا پسینہ لیا تو لوح و قلم بنا دیا۔ خلق الملائکہ من العرق صدرہ، نبی کے سینے کا پسینہ لیا تو فرشتے بنا دیا۔ خلق الارض من العرق رجلین، معصوم فرماتے ہمارے نانا کے پاؤں کا پسینہ لیا تو زمین خلق کی، پاؤں کے پسینے سے زمین خلق کی۔ دنیا جو کھاتی ہے زمین دیتی ہے، دنیا جو پیتی ہے زمین دیتی ہے۔ اناج زمین سے نکلتا ہے، پانی زمین سے نکالا جاتا ہے، کھاتے بھی زمین سے ہیں، پیتے بھی زمین سے ہیں۔ اور معصوم فرماتے زمین بنی ہے میرے نانا کے پاؤں کے پسینے سے۔ شرم نہیں آ رہی صدیوں سے محمد کے قدموں کا پسینہ کھا کے پھر مولوی کہہ رہا ہے کہ نبی ہم جیسا۔ مکہ میں رہے تو اپنے کردار سے 40 سال تک اپنے کردار سے منوایا کہ اسلام کیا، ایسا بہترین کردار پیش کیا کہ جو باپ کو باپ نہیں کہتے تھے وہ سادی کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اسلام کی بس آخری الفاظ کے قریب ہو رہا ہوں۔ اسلام کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں گے، جب ہمارے نبی نے پہلے دن مکہ میں کلمہ پڑھوایا تو سب سے پہلے عرب کے غریبوں نے نبی کا کلمہ پڑھا۔ عمرہ نے، امیر لوگوں نے نبی کا کلمہ پہلے نہیں پڑھا، پہلے عرب کے غریبوں نے کلمہ، عرب کے پسے ہوئے لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غریب ہوتا ہے عزت کا بھوکا۔ ہمارے نبی نے عزت ہی انہیں اتنی دے دی۔ وہاں وہ ابو جہل کی اونٹنی کے قریب کھڑے ہوتے تو انہیں تازیانے مارے جاتے، یہاں نبی انہیں اپنے پاس بٹھا کے کھلاتے تھے، اپنے ساتھ بٹھاتے تھے۔ جب انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا تو پھر انہوں نے نبی کا جو کلمہ پڑھا، یہ تھے صحابی۔ واہ جی واہ، واہ واہ واہ۔ کہ مجلس پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے، ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے۔ یہ صحابی نہیں جنہوں نے پہلے دن میں نبی کا ساتھ دیا، بے شک، جو کسی کے غلام تھے، لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے چمڑیاں اکھڑوا لی لیکن نبی کو نہیں چھوڑا، بے شک، بے شک۔ کیونکہ انہوں نے لالچ میں کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ واہ واہ جی واہ،
انہوں نے بھوک مٹانے کے لیے کلمہ نہیں پڑھا, انہوں نے گردنیں بچانے کے لیے کلمہ نہیں پڑھا, انہوں نے عزت کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا. انہوں نے کہا کوئی مذہب اتنی عزت نہیں دے رہا جتنی یہ نبی دے رہا. بے شک بے شک. وہ رسول کے پاس جا کے بیٹھ کے انہوں نے کہا تو جو کہتا, رسول نے کہا ایک اللہ ہے لیکن وہ نظر نہیں آئے گا. انہوں نے کہا نہ بھی نظر آئے تو کہہ رہا نا کہ ہے. بس ہمیں مان. یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال حبشی بے شک جب ان کے کافر مالک نے حضرت بلال حبشی کو گرم پتھر پہ ان کے سینے پر رکھ کے گرم زمین پہ لٹا کے اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھ کے کہا تھا اے غلام حبشی جس اللہ کو مانتے اسے دیکھا ہے؟ کہنے نہیں. کافر نے کہا دیکھنا چاہتا ہے. حضرت بلال نے کہا ضرورت ہی نہیں. اس نے کہا دیکھا بھی نہیں, دیکھنا بھی چاہتا نہیں, مانتا کیوں ہے؟ حضرت بلال نے اس کا چہرے کی طرف دیکھے گا کیسے نہ مانوں, وہ جو کہہ رہا ہے کہ ہے. اس نے کہہ دیا ہے تو پھر میں نے کہہ دیا ہے. عزت رسالت یہ ہے کہ اس رسول نے اپنے کردار سے منوایا تھا کہ اسلام کیا ہے. انہوں نے پتھر مار کے تبلیغ نہیں کی, بے شک بے شک. پتھر کھا کے تبلیغ کی. انہوں نے کسی کی گردن کاٹ کے تبلیغ نہیں کی. آج اسلام کا یہ تصور دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ جنگ و جدال کا مذہب ہے, یہ قتل و غارت کا مذہب ہے. رسول نے تلوار کے ذریعے سے اسلام پھیلایا. اسلام تلوار سے پھیلا ہوا مذہب نہیں, نبی کے کردار سے پھیلا ہوا مذہب. بے شک بے شک. پھر وہ جو اسلام کردار سے آیا تھا, بالکل میں جشن کے آخری جملے کہنے لگا ہوں, وہ جو اسلام کردار سے آیا تھا, پھر آج اس اسلام میں ناکامیاں کیوں آ گئی؟ اس اسلام میں یہ آج وہ اسلام جو امن کا مذہب تھا آج دہشت گردی کی علامت کیوں بن گئی؟ وہ داڑھی جو دین کی علامت تھی آج دہشت گرد کی پہچان کیسے ہو گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کا قصور نہیں. اس کی ایک میں مثال پیش کر دیتا ہوں. جب پہلی دفعہ زمین سے پانی نکلے تو وہ پانی انتہائی شفاف, انتہائی لذیذ, انتہائی تازہ ہوتا ہے. جو یہ پانی زمین سے نکلتا ہے تو وہ پانی تر و تازہ ہے, شفاف ہے, صاف ہے. لیکن جب وہ پانی ندیوں سے ہوتا ہوا, نالوں سے ہوتا ہوا, دریاؤں سے ہوتا ہوا, شہروں کے قریب سے گزرتا ہے, تو اب یہ جہاں جہاں سے گزرتا ہے, اگر یہ جنگل سے گزرا تو جنگل کے پتے شامل ہو, بے شک. یہ رہنے والے علاقوں کے قریب سے گزرا تو وہاں کی گندگی شامل ہے. بے شک بے شک. یہ جہاں جہاں سے گزرتا گیا, کہیں سے درختوں کے پتے, کہیں سے مٹی کی رنگت, کہیں سے کارخانوں کا پانی, کہیں سے شہروں کی گندگی, جب یہ شامل ہوگی, اب جب پانی ہم تک پہنچا تو اب ہمیں ڈاکٹروں اور طبیبوں نے کہا اسے چھان کے پینا, اسے ابال کے پینا, اس میں جراثیم آ گئے ہیں, اب یہ پانی پینے کے قابل نہیں رہا, یہ صاف نہیں رہا. پانی جب نکلا تھا تو تب صاف تھا. وہ کہتے قصور پانی کا نہیں, جن رستوں سے پانی گزرا ہے ان رستوں نے پانی کا اثر بدل دیا, رستوں نے پانی کا ذائقہ بدل دیا ہے. اسلام جب مکہ کی چوٹی سے نکلا تھا, اس میں وفا تھی, اس میں حیا تھا, اس میں اخلاق تھا, اس میں محبت تھی, اس میں ہمسائے کا حقوق تھا, اس میں غیر مذہب کا تحفظ تھا. لیکن جو ہی یہ اسلام بادشاہوں کے درباروں سے گزرا, اس میں گندے راوی آ گئے, اس میں جھوٹے مورخ آ گئے, اس میں بادشاہوں کا کردار آ گیا. اب جب ہم تک پہنچا تو اب یہ دہشت گرد اس لیے بن گیا, قصور اسلام کا نہیں, رستے نے اسلام کا ذائقہ تبدیل کر دیا, رستوں نے اسلام کا اثر بدل دیا. اب اگر اسی صاف اور شفاف پانی کو اپنے گھر تک لے کے آنا ہو تو اگر وہاں سے جہاں سے پانی نکلا تھا, آپ کے گھر کے پاس سے جہاں سے پانی نکلا وہاں سے ایک پائپ لگائے, اپنے گھر میں لے آئے, تو وہ پانی بالکل محفوظ آپ کے گھر تک پہنچ جائے گا, کیونکہ اس پائپ نے رستے کی کسی گندگی کو شامل کیا. اب جملہ جشن کا اور زیادہ آسان کر دیتا ہوں, ہم نے نبوت کے بعد عصمت کا پائپ لگایا اور دین امامت سے لے لیا. بے شک بے شک. امامت اور نبوت کے درمیان کوئی ایک کڑی بھی ایسی نہیں آئی بے شک جہاں سے غلط شامل ہو واہ جی جاتا, جھوٹ شامل ہو جاتا. ہم نے بادشاہوں کے کردار کو اسلام نہیں سمجھا, ہم نے 14 کے کردار کو اسلام. بے شک بے شک. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کون بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہے, ہم نے یہ پوچھا کون امام قید خانے میں. ہم نے دین بادشاہوں سے نہیں لیا, ہم نے دین امامت سے لیا ہے, ہم نے دین حجت سے لیا ہے. آج بھی عید میلاد النبی منانے کا حق اسے ہی بنتا ہے جو اسی دین کا وارث کا انتظار کر رہا ہے, رسول دین چھوڑ کے. واہ جی واہ. بے شک بے شک. رسول تو اقلیتوں کا تحفظ بھی چھوڑ کے گئے تھے. رسالت ماں تو اتنا اقلیتوں کا تحفظ چھوڑ کے گئے تھے کہ ایک عرب کی مشرکہ ضعیفہ مائی اپنے گھر سے نکلی اور اس کے پاس وزنی سامان ہے اور اسے سامان اٹھایا نہیں جا رہا, اور نبی کی نظر اس پہ پڑ گئی. رسالت امام اس کے قریب گئے اور اس کے قریب جا کے کہتے اگر تو کہے تو تیرا سامان میں اٹھاؤں. کس کو کہہ رہے؟ مشرکہ. کلمہ نہیں پڑھتی. کہہ کون رہے؟ رسول. جانتے بھی ہیں کہ یہ میرا کلمہ نہیں پڑھا.
پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ تیرا سامان میں اٹھاؤں. کون کہہ رہا ہے؟ جس کے ناز خدا اٹھاتا. واہ جی واہ 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 واہ. سبحان اللہ. ابھی جشن ہوگا, جشن کے بعد کھانا ہوگا, کسی امیر ترین بندے سے کہیے گا کہ یہ برتن اٹھا کے وہاں رکھ دے, تو شاید وہ اسے بھی اپنی توہین سمجھے. کائنات کا رسول کہہ رہا ہے کہ اگر تو کہے تو تیرا سامان میں اٹھاؤں. اس کا سامان اٹھایا, اس کے دروازے پہ آ کے سامان رکھا. جب سامان رکھ کے رسالت امام پیچھے مڑنے لگے تو اس نے آواز دے کے کہا بیٹا رک. رسالت امام رک گئے. اس نے کہا میں امیر نہیں ہوں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں تمہیں اجرت دوں, لیکن بڑوں کی باتیں نصیحت ہوتی ہے, اگر میں تم کہو تو میں بطور اجرت تمہیں ایک نصیحت کر دوں. واہ جی رسالت امام نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نبی ہوں اور تو مجھے نصیحت کرو. رسالت امام نے اسے کہا ہاں تیری نصیحت کیا؟ اسے کہا میری نصیحت یہ ہے کہ عرب میں ایک جادوگر پیدا ہوا ہے, واہ جی واہ. اس کے قریب نہ جاؤ. رسالت امام نے کہا تو نے اسے دیکھا؟ اسے کہا دیکھا نہیں, سنا ہے. اور بہت سے جاہل ایسے ہوتے ہیں جو سنی سنائی بات اتنی اچھال دیتے ہیں. واہ 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 واہ. بڑوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ سنی سنائی ہے. واہ. جیسا کہ میرے پاس, میں 2015 سے یو کے آؤں. 15 کا محرم میں نے یو کے پڑھا, 16 کا محرم میں نے یو کے پڑھا, 2017 تک میں نے یو کے محرم. بے شک. جتنی دیر سے میں یو کے آ رہا ہوں کسی نے اعتراض نہیں کیا. اب کی بار میں آیا ہوں, دیکھے جی برطانیہ میں پناہ لے لی, دیکھے جی MI6 کے ایجنٹ بن گئے. یعنی کہ 2014 سے کسی کو احساس نہیں ہوا. بے شک. اور یہ آپ تو اس ملک میں بیٹھے ہیں, آپ تو یہاں کے قوانین سے واقف ہیں کہ جس کے پاس ویلڈ ویزا ہو اس کے لیے کہیں سفر کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اور ایک تو لاہور کے ایک عظیم شخصیت نے کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اتنی تھوڑی دیر میں کورونا کا ٹیسٹ کیسے ہو گیا. میں تو دعا کی اللہ کرے تمہیں ہو تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ 8 گھنٹے میں بھی ہو جاتا ہے. اب اپنے فصیل میں اپنی قلعے جیسی عمارت کے اندر بیٹھ کے بندہ پوچھے کہ باہر کیا ہو رہا ہے اور کسی چیز پہ یقین نہ کرے. آج ایک بڑی شخصیت کا کلپ بھی آ گیا, میں تو ان سے حیران ہوں کہ اتنے بڑے منصب پہ بیٹھ کے اتنا بڑا دعویٰ ہونے کے باوجود چند جاہلوں کی پہنچائی ہوئی باتوں پہ کم از کم اس بات کے بعد ان کو اندازہ کر لینا چاہیے کہ ان کو خبر پہنچانے والا مخبر کتنا بڑا جھوٹا ہے, راوی کتنا بڑا جھوٹا ہے, کہ شاید انہوں نے جا کے برطانیہ کے سفارت خانے میں پناہ لے لی ہے. بوری نشین ہے, اگر کسی نے دیکھنا ہو تو یہاں آ کے دیکھ لے کہ کیسی پرمسرت زندگی گزارتے ہیں. صرف یہ ہے کہ MI6 جو ہے اس کا صرف اتنا ہی قانون ہے کہ علی ولی اللہ پڑھتے رہو. MI6 یہی کہتی ہے کہ صرف زنجیر زنی کرو, ماتم کرو اور آل محمد سے وفا کرو, باقی کچھ بھی نہ کرو, صرف آل محمد سے محبت کرو. یہ صرف جاہلانہ سوچ ہے, جہالت ہے. قرآن کہتا ہے, اللہ کے قرآن میں باقاعدہ آیت ہے, خدا کہتا ہے جب کوئی فاسق تمہارے پاس جھوٹی خبر لے کے تو پہلے اس کی تحقیق کیا. واہ. تحقیق پہلے کیا کرو. لیکن فوری طور پہ پاکستان چھوڑنے کا مقصد کوئی گھبراہٹ نہیں, انشاءاللہ پاکستان ہی واپس جانا ہے. گھر پاکستان ہے, سب کچھ پاکستان میں ہے, پاکستان ہی جائیں گے, پاکستان ہی جا کے انشاءاللہ بفضل خدا منبر سے پھر مصائب فضائل آل محمد پڑھیں گے. وقتی طور پہ ہجرت کرنے کی صرف اور صرف وجہ کہ جب عدالتوں سے پہلے سڑکوں پہ فیصلے ہو رہے ہوں, واہ واہ, جب آپ کے سروں کی قیمتیں لگ رہی ہوں اور جب اپنے ہی دشمن کے روپ میں واضح ہو چکے ہوں, تو پھر وقتی طور پہ حکمت عملی کو تبدیل کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو اس نے ضعیفہ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ایک عرب میں جادوگر پیدا ہوا, اس کے قریب میں جانا. رسالت باب نے کہا کہ وہ اس سے ملی ہو, کہنے کی ملی نہیں ہو. رسالت باب نے کہا پھر وہ کہتا کیا ہے, جملہ سنیے نا, کہنے لگی جو اس کے قریب جاتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے. واہ واہ واہ. یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کس کی ہونے والی ہے. واہ واہ. جو اس کے قریب جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. رسالت امام مسکرائے مسکراتے اور اس کی کیا بات سنی, اس نے مجھے پتا ہی نہیں, میں نے دیکھا ہی نہیں, کبھی گئی ہی نہیں, بس اتنا سنا ہے کہ میں اس کے قریب نہ جانا, جو جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا. رسالت امام سنتے. رسالت امام نے کہا کوئی عیب سنا ہو, کہنے کی عیب کوئی نہیں سنا, بس ایک ہی بات سنی ہے, جو اس کے قریب جاتا ہے. اور وہ ہاں ایک بات میں نے سنی ہے, وہ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا, اپنے یہ خدا کی بات کرتا اور وہ نظر بھی نہیں آتا. بس اس کے قریب نہ جانا, تو بڑا اچھا ہے, دیکھ تو میرا سامان اٹھا کے دیکھے, اس کے قریب نہ جانا. رسالت امام کا اگلا جملہ جشن بن جائے گا. رسالت امام مسکرا کہتے اپنے سائے سے بچ کے جاؤں تو کہاں جاؤں, اپنے آپ سے بچوں تو کیسے بچوں. کہنے کی کیا مطلب, فرمایا انا محمد ابن عبداللہ. سبحان اللہ. سبحان. تو اس کی بات کر رہی ہے نا عبداللہ کا بیٹا محمد میں ہوں. جب کہنا میں محمد ہوں
پیچھے ہٹ کے چہرے پہ یوں سرخی لا کے کہنے لگی تجھے کس نے کہا تھا میرا سامان اٹھا کے لے جاؤ؟ وہ کہتے مجھے کسی نے نہیں کہا، میرا دین کہتا ہے بے سہاروں کے سہارے بن جاؤ۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ پھول پھول یا رسول یا رسول پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول نعرہ حیدری یا علی۔ یہ اپنے کو حسرت پوری کر رہے ہیں، وہ پہلے کی سے لہذا جو اس کے قریب جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ میرا دین کہتا ہے بے سہاروں کے سہارے بن جاؤ، بے آسروں کے آسرے بن جاؤ، قدموں میں گر کے کہتی ہے اگر تیرا دین یہ ہے پھر تو بھی سچا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، مجھے تیرے اللہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ پھر پڑھا مجھے کلمہ۔ یہ تھی اسلام کی ابتدا، یہ تھی میرے نبی کی سیرت، یہ ہے میرے نبی کی نعت۔ جشن تمام ہو گیا، ایک بات نہیں کروں گا، ایک مالک کے حضور سجدہ نہیں کروں گا تو کوئی اور ناراض نہ ہو، جعفری صدار مجھ سے ضرور ناراض ہو جائے گی، کیونکہ ان کے جد امجد کا دنیا میں آ جانا ہے سرکار حضرت جعفر صادق علیہ السلام، کائنات کا وہ بہترین امام جسے نا امام ماننے والا بھی صادق کہتا ہے۔ واہ 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 واہ، یہ سبحان اللہ اتنی سبحان اللہ۔ بڑی سچائی ہے کہ جو امام کو نہیں بھی مانتا وہ بھی کہتا ہے امام صادق، بے شک، وہ بھی امام کو صادق کہہ کے بلاتا ہے۔ اس امام نے علم کے اتنے دریا بہائے، ہاں ہاں ہاں